اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا علی بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم رجب شهر الله الأصب يصب الله فيه الرحمة على عباده. صلوات پر محمد و آل محمد. سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں شہر رجب یعنی ماہ رجب المرجب کی جو یہ آمد ہے اس کی تبریک پیش کرتا ہوں، اور اس مہینے میں جو برکتیں جو نعمتیں خداوند عالم نے رکھی ہیں، دعا گو ہوں کہ وہ تمام نعمتیں ہم سب کو شامل حال ہوں، آپ سب کے شامل حال ہوں انشاءاللہ الہی آمین۔ اور ماہ رجب کیونکہ ماہ استغفار ہے، امید کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو اور آپ سب کو زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ماہ مبارک رجب ہے، ابتدائی ایام ہیں ماہ مبارک رجب کے، اسی مناسبت سے میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریفہ تلاوت فرمائی کہ جس میں نبی اکرم فرماتے رجب شہر اللہ، رجب شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ الاصب، اللہ کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے، یصب اللہ فیہ، کہ جس کے اندر یعنی اس مہینے کے اندر اللہ نازل کرتا ہے رحمت علی عبادہ، اپنے بندوں کے اوپر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ پروردگار عالم اس مہینے میں اپنے بندوں پر رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے، لہذا ہم سب لوگ علم دین حاصل کرنے والے، اہل بیت سے محبت کا، پروردگار عالم سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں، لہذا ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ ماہ مبارک کے رجب کو جانیں، اس کی عظمت کو پہچانیں، تاکہ ہم اس کو اچھے سے درک کر سکیں، حاصل کر سکیں۔ اس لیے کہ ماہ مبارک کے رجب ایک ایسا مہینہ ہے، جیسا کہ آپ نے جملہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہے، عین الرجبیون، روز محشر ایک فرشتہ آواز لگائے گا، روز محشر قیامت کے دن ایک فرشتہ آواز لگائے گا، عین الرجبیون، رجبی لوگ کہاں ہیں، یعنی رجب کے حق کو ادا کرنے والے لوگ کہاں ہیں، رجب کو سمجھ کر اس کا حق ادا کرنے والے لوگ کہاں ہیں، یعنی رجب اتنا بابرکت اور پربرکت مہینہ ہے، اور یہ ماہ یہ حرام جنہیں کہا گیا ہے ان کا یہ پہلا مہینہ ہے رجب، لہذا ہمیں دیکھنا ہے کہ ماہ رجب کے لیے ہم سے کیا چاہا گیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا کہ ماہ بارش رحمت خدا ہے، بارش خدا کی رحمتوں کی بارشوں کا مہینہ ہے۔ خود ایک جگہ پیغمبر اکرم کی ایک اور حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی الجنت قصر، جنت میں ایک محل ہے، جنت میں ایک محل ہے، لا يدخلہ الا صوام رجب، اس محل کے اندر کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ رجب میں روزے رکھے ہوں، ماہ رجب میں روزے رکھنے والے ہی اس محل میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی اس محل اس قصر میں انٹری کا جو کارڈ ہے وہ کیا ہے، چابی کی کیا ہے،
ماہ رجب کے روزے، ماہ رجب کے روزے ہیں۔ لہذا ہم سب جانتے ہیں کہ ماہ رجب کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ماہ رجب کو ماہ حرام کہا گیا، پہلا ماہ حرام ہے نا، چار پورے سال میں 4 مہینے ہیں جن کو ماہی حرام کہا گیا ہے، رجب، شعبان اور رمضان۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ان 3 مہینوں کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ ماہ رجب مولا کائنات سے منسوب ہے کہ مولا کائنات کا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان ہمارے نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا گیا ہے، اور ماہ رمضان کو کس کا مہینہ کہا گیا؟ اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے لگاتار، پہلا مہینہ رجب جو مولا کائنات کا مہینہ، دوسرا مہینہ شعبان، اس کے بعد وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ، اور اس کے بعد ماہ مبارک رمضان جو کہ خداوند عالم کا مہینہ ہے۔ لہذا آپ جانتے ہیں ماہ حرام کیوں کہا جاتا ہے جی؟ یعنی اس مہینوں میں عرب کے لوگ جو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ کیا کیا کرتے تھے، سالوں سال۔ آپ نے اوس و خزرج قبیلے کا نام تو بہت سنا ہوگا، مدینے میں 2 قبیلے تھے، ایک قبیلے کا نام تھا قبیلہ اوس، ایک قبیلے کا نام تھا خزرج، قبیلہ خزرج۔ 100 سال سے لڑی ہے انہوں نے، کتنی؟ 100 سال تک آپس میں لڑتے رہے، کوئی دن ایسا نہیں جاتا تھا اس میں لڑائی جھگڑے نہ ہوں، قتل و غارت نہ ہو۔ یہ عالم آ گیا تھا کہ عاجز آ کے انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ کم سے کم کچھ مہینے تو ایسے ہوں کہ جن میں امن رہے، ہم اپنے گھر بار کو بھی تو دیکھیں، اپنے خاندان والوں کو بھی، بچوں کو بھی تو دیکھیں، ہماری زندگی میں خالی جنگ ہو کے رہ گئی ہے۔ لہذا آپس میں بیٹھ کے اس زمانے کے عرب جاہل لوگ جی، انہوں نے بھی ماہ رجب کے فضیلتوں کو سمجھا، آپس میں طے کیا کہ بھائی کچھ مہینے ایسے ہو، کچھ وقت ایسا بھی ہو جو ہم اپنے گھر والوں کی بھی تو دیکھ بھال کریں، ان کا بھی تو خیال رکھیں کہ انہیں کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسے کرنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ ہر وقت جنگ ہوتی رہتی تھی، 100 سال، کتنے؟ ایسے عرب کے جاہل لوگ جنگیں کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ طے ہوا کہ ان کا نام رکھا گیا ماہی حرام، یعنی ان مہینوں میں جنگ نہیں کی جائے گی، کسی کا حق پامال نہیں کیا جائے گا، قتل و غارت نہیں کیا جائے گا، حرام رہے گا یہ کام، اور لوٹ پاٹ نہیں کی جائے گی، کیونکہ عرب جاہل لوٹ پاٹ، قتل و غارت یہ سب کیا کرتے تھے۔ لہذا عرب کے جاہل لوگ بھی کیا کرتے تھے، لہذا سید ابن طاؤس کہتے ہیں کہ جاہل عرب بھی رجب و شعبان و رمضان کی حرمت کا خیال رکھتے تھے۔ لہٰذا ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جب یہ ماہی حرام ہے، اس میں جنگ نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں بھی خدا سے جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سید ابن طاؤس، ایک بہت بڑے عالم دین، کہ خدا سے جنگ، خالی جنگ یہی تھوڑی ہے کہ میں کسی سے جنگ کروں، یا کسی سے آپس میں قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، یا 2 لوگوں میں لڑائی ہو گئی، کسی کا قتل۔ جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنگ کا مطلب خالی یہی نہیں ہوتا ہے، جنگ کا مطلب یہ بھی تو ہے کہ خدا نے ہماری فطرت کو توحیدی خلق کیا ہے نا، ہماری فطرت توحیدی ہے نا۔ آپ نے روایت سنی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل مولود یولد علی فطرت، فطرت الاسلام، ہر بچہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، تو یعنی فطرت توحیدی پہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے جملہ کیا ہے؟ ماں باپ ہیں یہ، ابوا کیا ہے؟ یہودانہی یا یونسرانی، یہ ماں باپ ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں، یا ٹھیک ہے، ورنہ تو ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی فطرت پاک و پاکیزہ توحیدی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ اب اگر ہم فطرت، جو ہماری فطرت ہے توحیدی فطرت ہے، اس کے خلاف اگر ہم کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو گویا ہم نے اس فطرت سے جنگ کی، اس فطرت سے۔ فطرت کس نے خلق کی؟ خدا سے، یعنی ہم نے خدا پہ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اس لیے کہ ہوائے نفس کی، اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا یہ خدا سے جنگی تو ہے۔ کیوں؟ خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان الا ایاہ، جی، یا مثال کے طور پر الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کیا تم سے اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم ذات، کیا تم سے ہم نے عہد و پیمان نہیں لیا کہ تم شیطان کی
عبادت نہیں کرو گے اس لیے کہ تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا. اب اگر ہم خدا کے دشمن کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو یہ خدا سے جنگ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا ٹھیک ہے. خداوند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ خود نبی اکرم فرماتے قال اللہ تبارک و تعالی ٹھیک قال اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. کون فرماتا ہے؟ اللہ. من احان لی ولیا فقد ارصد لمحاربتی یعنی جو کوئی بھی میرے اولیاء میں سے کسی ولی کی توہین کرے تو وہ مجھ سے جنگ کے لیے آمادہ ہے. وہ مجھ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا. اب آپ سوچیں گے کہ بھئی میرے اولیاء میں سے کسی ولی کی تو ولی کا جب لفظ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے یا سنائی دیتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں ولی سے مراد انبیاء اولیاء ائمہ یہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے اولیاء یہی ہیں لیکن کیا اگر ہم اس لفظ ولی کے عمومی معنی یعنی وسیع معنی پہ اگر غور کریں تو کیا ہمارے جو ضمیر ہے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑتا ہے نہیں جھنجھوڑتا ہے؟ یہ پاک توحیدی فطرت کیا یہ ہمارا ولی نہیں ہے؟ ولی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ظاہری ہمارے اولیاء خدا ہیں امام وقت سے مقابلہ کرنا ان کی مخالفت کرنا مولا کائنات سے مخالفت کرنا یہ تو جنگ ہے ہی خدا سے جنگ. لیکن خود اپنی توحیدی فطرت کے اپوزٹ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے یہ خود ہم اپنے آپ کو آمادہ کر لیتے ہیں خدا سے جنگ کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لہذا خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے کہ جس نے بھی میرے ولی اولیاء میں سے کسی ولی کی توہین کی اسے رسوا کیا اسے ذلیل کیا جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ لہذا پھر جب خدا کیا کہتا ہے اگر تم میرے ولی سے جنگ پہ آمادہ ہو. اب ولی ظاہری ولی بھی ہو سکتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام اور ہمارا نفس جو کہ توحیدی فطرت ہے ہماری فطرت توحیدی ہے نا. اب اس فطرت توحیدی کے خلاف جا کے ہم اگر غلط کام کرنا شروع کر دیں فطرت کے خلاف چلے جائیں فطرت کیا کہتی ہے کہ اطاعت خدا کی ہونی چاہیے اور ہم شیطان کی اطاعت کرنا شروع کر دیں. جی فطرت کیا کہتی ہے ہم مطیع اور فرما بردار ہوں خدا کے لیکن ہماری ہم فطرت کہ خدا نے ان کاموں کو منع کیا ہے یہ کریں. خدا کی اطاعت کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے ان چیزوں کا حکم دیا یہ انجام دیجئے یہ کاموں کو منع کیا ہے اس کو نہ کیجئے لیکن اپنی خواہشات نفسانی میں آ کر ہم ان کاموں کو جسے خدا نے منع کیا ہے ان کو انجام دینا شروع کر دیں. تو کیا یہ خدا سے جنگ نہیں ہے؟ خدا سے جنگ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ ماہی رجب شعبان اور رمضان ٹھیک ہے یہ ماہی حرام ہے 4 مہینے ہیں جو جن میں سے 3 یہ ہیں ایک کون سا ہے چوتھا محرم الحرام. لہذا جب عرب جیسے جاہل اور بدو لوگ بھی ان ماہ کا ان مہینوں کا اتنا احترام کرتے تھے کہ قتل و غارت روک دیتے تھے تو کیا ہم مسلمان ہونے کا اللہ سے محبت ہونے کا کرنے کا دعویٰ کرنے والے لوگ کیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی خدا سے جنگ نہ کریں ان مہینوں میں کم سے کم اور دنوں میں ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پاتے گناہوں سے خطاؤں سے کم ان مہینوں میں عرب سے اتنا عرب کے جاہلوں سے ہم اتنا تو سیکھ سکتے ہیں کم سے کم ان مہینوں کا لحاظ رکھیں ہم کم سے کم ان مہینوں کا لحاظ رکھیں. اس لیے کہ پھر اس کے بعد روایت کیا کہتی جس نے بھی میرے اولیاء میں سے کسی ولی کی توہین کی وہ مجھ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا. پھر آگے کیا کہتا ہے خدا وَأَنَا أَسْرَعُ شَيْءٍ إِلَى نُصْرَةِ أَوْلِيَائِي اور پھر جب میرے اولیاء پہ بات آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے خداوند ہمیشہ پھر اپنے اولیاء کی نصرت کے لیے سب سے زیادہ سری ہے یعنی پھر وہ کمین گاہ میں بیٹھتا ہے. خدا کمین گاہ کسے کہتے ہیں؟ اس کے بعد کیا ہے آیت ہے نا خداوند عالم سورہ فجر میں قوم عاد قوم سمود قوم فرعون کی جو سرکشیاں تھیں اس کو بیان کرنے کے بعد کیا فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فصب علیہم ربک صوت عذاب. پھر کیا ہوا پھر خدا کا جو ہنٹر ہے نا تازیانہ پھر ان کے اوپر خدا کا تازیانہ گھومنا شروع ہوا یعنی اب خدا کے عذاب میں یہ گرفتار ہو گئے. اور پھر آخر میں آیت کیا ہے ان ربک لبالمرصاد. تو اب آپ یہ مت سوچنا کہ آپ گناہوں پہ گناہ خطاؤں پہ خطائیں کرتے چلے جائیں ہم لوگ اور ہم اس بات سے مطمئن ہیں کوئی ہمیں کچھ کرنے والا ہے ہی نہیں. ان ربک لبالمرصاد. مرصاد کسے کہتے ہیں؟ کمین گاہ. کمین گاہ کسے کہتے ہیں؟ جب شکاری شکار کرنے بیٹھ جاتا ہے تو کیا سیدھا میدان میں پہنچتا ہے؟
نہیں، وہ ایک جگہ چھپ کے بیٹھتا ہے جال بٹھا کے، کہ جیسے ہی شکار آئے گا ایک دم سے نکل کے حملہ اس پہ، اسے پتہ بھی نہیں لگے گا کہ حملہ کہاں سے ہو گیا، سمجھنے میں اسے اتنے ٹائم لگے گا، اتنا اس کا کام ہو جائے گا شکار کا۔ لہٰذا آپ نے دیکھی کہ اس کو ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان، یہ کیا ہے؟ ماہ حرام ہے۔ لہٰذا ہمیں ہر طریقے کی خدا کے جتنے بھی اولیاء ہیں ان کی توہین سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور خدا کے اولیاء میں ہمارا جو توحیدی فطرت ہے، ضمیر ہے، ضمیر ہماری روح جو توحیدی ہے، اس کی مخالفت کر کے ہمیں غلط کاموں میں اگر پڑ رہے ہیں، گویا ہم خدا سے جنگ کا اعلان کر رہے ہیں، اور جب خدا سے جنگ کا اعلان ہو رہا ہے یعنی ہم اپنے نفس کو ذلیل کر رہے ہیں، ہم اپنے توحیدی فطرت کی توہین کر رہے ہیں، اور خدا کیا کہتا ہے؟ جس نے میرے ولی کی، اولیاء میں سے کسی ولی کی توہین کی، وہ مجھ سے جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ جی، غور کر رہے ہیں؟ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہے الحمدللہ؟ جی بڑے آگا جی، لہذا اگر ہم توحیدی فطرت کے توہین کا مطلب یہی تو ہوا نا، ہماری فطری جو فطرت جو توحیدی ہے اس کی توہین کا مطلب یہی ہوا نا، ہم اس کے اپوزٹ کام کریں۔ اب آپ سب جانتے ہیں کہ جب نارملی دن کی فضیلت الگ ہے، لیکن ان مہینوں کی کچھ الگ ہی فضیلت ہے، تو جب نارملی دوسرے مہینوں میں نیک عمل انجام دینے کا ثواب سے زیادہ ثواب اس مہینوں میں ملتا ہے، تو پھر گناہ کرنے کا عذاب بھی ڈبل ہے، عذاب بھی پھر زیادہ ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جب حرام ہے نا، ایسے ہی جیسے خانہ کعبہ مسجد الحرام کہا گیا ہے، جب آپ حالت احرام میں ہو تو کیا منع ہے؟ شکار منع ہے نا۔ خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار نہ کرنا، اور اگر کوئی شکار کر لے، آپ جانتے ہیں فقہی احکام آپ نے پڑھے ہوں گے، جس نے نہیں پڑھے وہ پڑھیں گے آگے جا کے، اس میں کیا ہے کہ اگر کوئی ایک انسان ہرن مار دے تو اس کے جرمانہ کیا ہے؟ اونٹ دے گا، ایک اونٹ ہی نہیں دے گا، کفارہ ہے نہیں ہے وہاں، یہاں تک کہ ٹڈا مارنے پہ بھی کفارہ ہے، جو مار دیا آپ نے سر میں سے یا کہیں سے، اس پہ بھی، کیونکہ آپ اس ٹائم احرام میں ہے اور اس کی حرمت ہے، یہاں پر اس مقام کی حرمت ہے۔ تو جب خانہ کعبہ کے اطراف میں کچھ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے وہاں کی اس کی حرمت کی وجہ سے، تو کیا یہ مہینے حرام ہے؟ کیا ان کی حرمت نہیں ہے کچھ؟ جی، لہذا وہاں پہ کیا ہے؟ اگر ایسا کرے گا تو یہ جرمانہ، یہ کرے گا جرمانہ، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر کیا کر لے؟ مومن آدھا، بھئی آپ کو معلوم ہے کہ بھئی ان مہینوں مثلا خانہ کعبہ کے اطراف میں حالت احرام میں شکار نہیں کرنا ہے، کسی نے جان بوجھ کے کر دیا تو ایک سزا ہے اس کی، تنبیہ کے لیے اس کی ایک سزا ہے کہ بھئی یہ کیا تو ایک اونٹ دے گا مثلا کفارہ۔ لیکن اگر کوئی اسے جان پھر سے کرے تو اس کا مطلب ہے یہ ہٹ دھرمی پہ آ گیا، پھر سے کر رہا ہے، تو پھر اس کے بعد اگر فمن عادا فینتقم اللہ، تو پھر اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اب اس کا جرمانہ کیا ہے، پھر جرمانہ بیان نہیں کر رہا ہے خدا، پھر کیا کہہ رہا ہے خدا؟ فینتقم اللہ من، تو پھر اللہ اس سے انتقام لے گا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوبارہ سے اگر شکار کر لے گا پھر سے ایک دفعہ جرمانہ دینے کے بعد پھر سے وہی کام ریپیٹ کرے گا تو اس کا مطلب پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، معاملہ ہلکا ہے، نہیں، یہ جو جملہ ہے فینتقم اللہ من واللہ عزیز ذو انتقام، پھر اللہ اس سے انتقام لے گا۔ انتقام یعنی یہاں پر کفارہ، دوسری مرتبہ میں کفارہ نہ بیان کرنے کا مطلب جرم کی آسانی نہیں ہے کہ جرم ہلکا ہو گیا، بلکہ یہ شدت غضب کی بات ہے کہ اب اس سے اللہ، اب دنیاوی جرمانہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، اس سے قیامت میں اللہ سے سب حساب کتاب برابر کر لے گا۔ لہذا کیونکہ یہ ماہ رجب، ماہ شعبان، ماہ رمضان کیا ہے؟ یہ جی حرام ہے، ماہ یہ حرام ہے، لہذا اگر کوئی انسان گناہ کرے، ٹھیک ہے، اس کے ڈبل سزا ہے مثلا عام دنوں سے، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کے بار بار کرتا رہے تو پھر جب ایک خانہ کعبہ کے اندر ایک شکار کو دوبارہ سے شکار کرنے کے، اگر ایک بار سزا ہونے کے بعد دوسری مرتبہ شکار کرنے پہ اتنی سخت ہو جاتی کہ اللہ اس سے حساب لے گا، تو پھر ان مہینوں کی رعایت نہ کرنے والے کے ساتھ بھی تو وہی ہوگا، کیونکہ ماہ رجب کو مولا کائنات کا خدا، مولا نبی اکرم کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کیا ہے، مولا کائنات سے کیا فرمایا؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم، ٹھیک ہے نہیں؟
فمن اراد سورہ دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے ومن اراد الحکمت علم والحکمت فلیاتها من بابها. تو رجب کی فضیلت دیکھیے. مولا کائنات کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ میں شہر علم ہوں، یعنی شہر علم یعنی حکمت کا، یعنی حکمت یعنی توحید، حکمت یعنی، اور آپ جانتے ہیں فَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ، ٹھیک ہے، مَن یشاء، کیا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا، ٹھیک ہے. اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے، اور جسے حکمت مل جائے گویا اسے خیر کثیر مل گیا، خیر. تو اس کا مطلب یہ ہوا. اور پھر آپ جانتے ہیں کسی بھی مولا کائنات کے بعد کیا کہا کہ جو بھی آئے من بابہا، اس کے در سے آئے، یعنی اس کا مطلب در کیا ہے، جو اس کا اسٹیپ ہے اسی طریقے سے آئے. اب اگر آپ جانتے ہیں کہ حکمت چاہیے، توحید چاہیے، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ پہلے استغفار ضروری ہے نا. کسی بھی حکمت، کسی بھی علم کو قبول کرنے کے لیے پہلے اپنے نفس کا پاک و پاکیزہ ہونا ضروری ہے، اور نفس کے پاک و پاکیزہ ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ استغفار. اس لیے ماہ رجب کو کیا کہا گیا؟ اب ماہ رجب کی دعاؤں کو اٹھا کے دیکھیں، سب میں استغفار ملے گا آپ کو، سب میں. گویا اس مہینے میں ہم اپنے آپ کو استغفار کے ذریعے سے بالکل پاک و پاکیزہ کر کے ماہ شعبان میں داخل ہو، تاکہ ہمیں حکمت مل سکے، یعنی نبی اکرم مل سکیں، یعنی. اور جب نبی اکرم مل جاتے ہیں، ولایت اور نبوت مل جاتی ہے، تو ماہ رمضان میں داخل ہو کے ہمیں توحید خدا مل جاتی ہے، پھر خدا مل جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان مہینوں کو بڑے ترتیب کے ساتھ رکھا گیا. ماہ رجب ماہ استغفار ہے، تاکہ ہم اس مہینوں میں استغفار کر کے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، اپنے تزکیہ کر کے اپنے آپ کو اس قابل بنائیں تاکہ حکمت ہمارے اندر آ سکے. کیوں؟ کیونکہ خدا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جسے حکمت چاہتا ہے اسے فَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ، کیا ہے، اوتی حکمہ، کیا ہے، من یشاء، فَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ من یشاء، یا کیا ہے، کیا لفظ تھا وہ جی، اوتیا خیرن کثیرا، اوتیا، ہاں، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کر دیتا ہے. ومن یؤت الحکمت فقد اوتیا خیرا کثیرا، ٹھیک ہے، پھر اسے خیر کثیر عطا کر دی. لہذا ہمیں اسی باب کا، اس کا دروازہ کیا ہے حکمت تک پہنچنے کا؟ اس کا مطلب ماہ شعبان نبی اکرم کا مہینہ ہے نا، اور نبی اکرم کیا، میں شہر علم و حکمت ہوں، اور علی، یعنی اس کا مطلب ہمیں رجب مولا کائنات کی ولایت کو قبول کر کے تب حکمت کے شہر تک پہنچنا ہے. یعنی ماہ رجب کے استغفار کر کے اپنے آپ کو حکمت، اپنے ظرف کو، اپنے نفس کو علم و حکمت کے قابل بلا لینے کے بعد اس کے اندر داخل ہونا ہے، تاکہ حکمت عطا کر دی جائے. تاکہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یا نہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کسی بھی شہر میں، کسی بھی گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ ہوتا ہے، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ جیسا کہ مولا کائنات کو علی اس کا دروازہ ہے. یعنی اب آپ دیکھیے کتنا کمال کا مہینہ ہے کہ یہ مولا کائنات کا مہینہ بھی رکھا گیا، ان کی ولادت بھی اسی مہینے میں ہے، مولا کی ولادت بھی، تاکہ ہم اپنے استغفار کے ساتھ ولایت کو قبول کرتے ہوئے ماہ شعبان میں داخل ہوں. سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ. جی. ماہ رجب کے بارے میں اگر ہم روایتیں پڑھیں، یہاں تک ایک روایت ہے کہ اگر کوئی انسان رجب کا ایک روزہ بھی رکھ لے، ایک روزہ بھی، اتنی فضیلتیں ابھی روایت بیان کروں گا، لیکن ایک روایت بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی، آپ دیکھیے خدا اپنے آپ کو اپنے بندوں کی محبت میں اپنے آپ کو کہاں لا کے پیش کر رہا ہے. کہاں؟ خدا کا مرتبہ جانتے ہیں آپ جی؟ ابھی کوئی مجتہد آ کے آپ کے ساتھ یہاں بیچ میں کرسی پہ بیٹھ جائے تو آپ کا سینہ کتنا چوڑا ہو جائے گا، اتنا بڑا مجتہد، اتنا بڑا عالم، اور دیکھیے ہمارے ساتھ بیٹھا ہے. تو یعنی جب ایک مجتہد کے بارے میں ایسا فیل کرتے ہیں آپ، تو خدا کا مرتبہ جانتے ہیں. اگر یہ بات خدا کہے کہ میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا، کیسا لگے گا؟ روایت کو ذرا غور سے سنیے گا، پھر ماہ رجب کی فضیلت کو سمجھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فَأَنَّهُ قال، کہ آپ نے فرمایا، ان اللہ تعالی نصب فی السماء السابعۃ ملکا، کہ خداوند عالم نے 7ویں آسمان پہ ایک فرشتہ
معین کیا ہے 7ویں آسمان پہ، یعنی آپ جانتے ہیں کہ جو مراتب ہیں وہ 7ویں آسمان تک ہی تو ہے. اس کا مطلب وہ جو جتنے بھی مقرب فرشتے ہیں برتری والے بافضیلت جو اعلیٰ ترین والے جو فرشتے ہیں وہ 7ویں آسمان پہ ہے نا. تو یعنی خدا نے ایک فرشتہ 7ویں آسمان پہ مقرر کیا ہے، یقال لہ الداعی، اس فرشتے کو داعی کہا جاتا ہے. اس کا نام کیا ہے؟ داعی، آواز دینے والا، دعوت دینے والا. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبٍ، جب ماہ رجب داخل ہوتا ہے، ینادی، وہ ندا دیتا ہے. کیا ندا دیتا ہے؟ ینادی ذالک الملک. دیکھیے میں خالی عربی پڑھ رہا ہوں، ترجمہ خود کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. ینادی ذالک الملک، وہ فرشتہ ندا دیتا ہے. وہ فرشتہ کیا ندا دیتا ہے؟ ٹھیک ہے. ینادی ذالک الملک کل لیلۃ منہ الی الصباح، رجب کی ہر رات صبح تک ندا دیتا ہے. کب؟ ماہ رجب کی ہر رات صبح تک ندا دیتا ہے. کیا ندا دیتا ہے؟ طوبی للذاکرین طوبی للطائعین، یعنی خوشا بحال وہ لوگ کہ جو ذکر الہی میں مشغول ہیں، ذکر خدا کرنے والوں کے لیے خوش بحال ہیں وہ لوگ، یا طائعین اطاعت کرنے والے. یقول، ٹھیک ہے، وہ یقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا جلیس من جالسنی. ماہ رجب کی ہر رات میں خدا کیا کہتا ہے؟ انا جلیس من جالسنی. میں نے ابھی مثال دی کہ اگر ابھی کوئی بڑا مجتہد آ کے یہاں ہمارے درمیان میں بیٹھ جائے تو ہمارے لیے کتنا یہ ہوگا کہ اتنا بڑا عظیم مجتہد ہمارے درمیان بیٹھا ہے. تو اب آپ سوچیے اللہ کا، ابھی تو یہ تو خالی میں مجتہد کی بات کر رہا ہوں، اگر نبی یا امام کی بات آ جائے تو کتنا بڑا مرتبہ. اور اگر خدا خود کہے انا جلیس من جالسنی، جو میرے ساتھ بیٹھنا چاہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں. میں اللہ کہہ رہا ہے، دیکھیے اللہ کا مرتبہ دیکھیے، اور اللہ اپنے بندوں کی محبت میں آگے ماہ رجب کی فضیلت کو سمجھیے. ماہ رجب کی اللہ وحدہ لا شریک، بے نیاز، غنی مطلق، جسے کسی چیز کی کوئی احتیاج نہیں، کسی کا وہ محتاج نہیں، وہ ذات وحدہ لا شریک کہہ رہی ہے کہ میں جو میرے ساتھ بیٹھے گا میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا. کوئی ہے جو ماہ رجب میں اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہے؟ اللہ بیٹھنا چاہتا ہے اس کے ساتھ. اللہ دیکھیں اپنے آپ کو کہاں لا دیا، خدا نے اپنے آپ کو کہاں لا دیا اور بندے کو کہاں پہنچا دیا. اپنے بندے کو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انا جلیس من جالسنی، جو میرے ساتھ بیٹھے، وہ مطیع من اطاع. اللہ اکبر، جو میری اطاعت کرے میں اس کی اطاعت. کہاں لایا اپنے آپ کو خدا؟ کہاں لے آیا کہ اے بندے جو تم میری اطاعت کر، میں تیری اطاعت، اللہ کہہ رہا ہے میں تیری اطاعت کروں گا. کیا چاہیے اور کیا چاہیے ہمیں؟ بندے کو کیا چاہیے کہ اس کا خالق کہہ رہا ہے میں تیری اطاعت کروں گا. یہ جملہ سن رہے ہیں آپ؟ ذرا اس کی نزاکت پہ غور کر رہے ہیں آپ؟ نزاکت پہ ذرا غور کیجئے. خدا کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تیرے ساتھ بیٹھوں گا، میں تیری اطاعت کروں گا. کہے تو صحیح میرے بندے، تو میرا مجھ سے محبت کرتا ہے نا، میں تیرا محبوب ہوں، تو مانگ تو صحیح، تو کہے تو صحیح مجھ سے، میں تیرے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، وقت تو دے مجھے، میں تیرے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، میں تیری اطاعت کرنے. آج تک یہی سنا ہے نا کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے بڑوں کی، اہل بیت کی اطاعت کرنی ہے. خدا کی اس روایت میں کیا کرے؟ میں تیری اطاعت کروں گا، جو میری اطاعت کرے گا. اس کے بعد وغافر من استغفرنی، اور جو مجھ سے استغفار طلب کرے گا وغافر، میں اسے بخش دوں گا، میں اسے بخش دوں گا، میں اسے بخش دوں گا. توبہ کریے تو صحیح ماہ رجب کی راتوں میں. الشہر شہری، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. والعبد، عبدی بندہ بھی تو میرا ہی ہے، بندہ بھی میرا بندہ ہے. راتیں میری راتیں، مہینہ میرا مہینہ، بندہ میرا بندہ. والرحمت، رحمتی، رحمت بھی میری رحمت ہے. فمن دعانی فی ھذا الشہر، جو کوئی بھی مجھے اس مہینے میں ندا دے گا، مجھے پکارے گا، مجھ سے دعا کرے گا، اجبتہ، میں اس کو جواب دوں گا، میں اس کی دعا قبول کر لوں گا. ومن سألنی آتیتہ، اور جو مجھ سے سوال کرے گا اس مہینے میں اس کا سوال پورا کروں گا، میں اس کی دعائیں پوری کروں گا. ومن استہدانی ہدیتہ، اور جو مجھ سے ہدایت طلب کرے گا میں اس کو ہدایت طلب کروں گا. اب آپ یہ بتائیے، ایک باریک نقطے پہ غور کیجیے. جو انسان رجب کے مہینوں میں، رجب کی راتوں میں، راتوں کو بیٹھا ہوا دعائیں کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، کیا یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے؟
ہدایت یافتہ ہے تبھی تو یہاں بیٹھا ہے، ورنہ کسی بار میں ہوتا، ورنہ پارٹی میں ہوتا، کسی کنڈوں میں ہوتا، الٹے سیدھے لوگوں میں ہوتا، یا سو رہا ہوتا اور کچھ نہ صحیح تو ہے نہیں۔ اس کا مطلب اس کا رجب کی راتوں میں مصلی عبادت پہ بیٹھ کر عبادتیں کرنا، دعائیں مانگنا، یہ دلیل ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو پھر خدا کیوں کہہ رہا ہے کہ جو مجھ سے ہدایت طلب کرے گا میں اسے ہدایت دوں گا؟ اس کا مطلب اعلیٰ ترین ہدایتیں دوں گا میں اسے۔ اعلیٰ ترین ہدایت یافتہ تو وہ ہے ہی، اس کا مصلی پہ بیٹھنا، اپنے رب کو راتوں میں پکارنا ماہ رجب کی، یہ خود اس کی ہدایت کی دلیل ہے۔ اس کا مطلب اگر پھر بھی ہدایت خدا اور زیادہ عالی، کون سی ہدایتیں؟ عالی ہدایتیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وَجَعَلْتُ هَذَا الشَّهْرَ حَبْلًا بَيْنِي وَبَيْنَ عِبَادِي، اور میں نے اس مہینے کو میں نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان ایک رسی بنایا ہے، یعنی یہ وسیلہ ہے، یہ رجب مجھ تک پہنچنے کا رسی بنایا ہے، مطلب میں نے رسی قرار دی ہے اس مہینے میں اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، یعنی آؤ ہاتھ پکڑ کے، رسی پکڑ کے آؤ میرے تک، پکڑو رسی کو، میں نے وسیلہ بنا دیا ہے، ذریعہ بنا دیا ہے۔ فمن اعتصم به وصل الیہ، جو کوئی اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا مجھ تک پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب رجب خدا تک پہنچنے کا مہینہ ہے، رجب۔ اب آپ یہ بتائیے، جو انسان سو رہا ہے مثال کے طور پر، جو انسان، یا بعد میں بتا دو، خدا کیا کہہ رہے ہیں کہ انا جلیس من جالسنی، ٹھیک ہے۔ افسوس ہے اگر ہمارے اوپر، افسوس ہے کہ ہم، خدا ہم سے اتنی محبت اتنی صمیمیت دکھا رہا ہے، کیا دکھا رہا ہے؟ انا جلیس من جالسنی، جو میرے ساتھ بیٹھے گا، میں اور ہم پڑے ہوئے سو رہے ہیں رجب کی راتوں میں، خدا کہہ رہا ہے بیٹھو تو صحیح میرے پاس، میں تمہارے پاس آ کے بیٹھوں گا، میں تمہارے پاس، اور ہم سو رہے ہیں۔ ہم کیسے دعویٰ کرنے والے ہیں خدا کو اپنا محبوب کہنے والے؟ محبوب کے لیے تو انسان راتیں کالی کر دیتا ہے، محبوب کے لیے تو انسان۔ آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان کسی سے جب محبت کرتا ہے تنہائی چاہتا ہے نہیں چاہتا ہے اس کے ساتھ؟ تو ہم کیسے خدا سے محبت کرنے والے ہیں کہ اس کی تنہائی جو رات کا وقت ہے جس کے لیے اتنی فضیلت رجب میں رکھی، اور ہم پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اور ہم یا اگر جاگ رہے ہیں تو غفلتوں میں ہیں، یا اگر جاگ رہے ہیں تو، اور خدا کی محبت، اس جملے سے ذرا محبت کو تو پرکھیے، میں نے بار بار کرا، اس کی نزاکت تو دیکھیے اس جملے کی، کیا؟ انا جلیس من جالسنی، انا، جو میرے ساتھ بیٹھے گا میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، میں، بیٹھیے تو صحیح، اٹھیے رجب کی راتوں میں اٹھیے، اللہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے، کتنی محبت سے کہہ رہا ہے میں بیٹھوں گا تمہارے ساتھ جی، کیا ٹھیک ہے۔ خداوند عالم کیا کہتے ہیں؟ اور ہم جو ہے اپنے آپ میں بزی ہیں، سو رہے ہیں، اپنے کاموں میں بزی ہیں اپنے، یعنی عرب جیسے جاہل لوگ بھی انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ جنگیں تو ہم کرتے رہتے، کچھ وقت ایسا بھی تو ہو جو ہم اپنے لیے دے سکیں، لیکن ہم سال بھر اپنے بیوی بچوں میں، اپنے اور کاروبار میں، اپنے اوپر تو توجہ دے ہی نہیں رہے استغفار میں، تو کیا ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ رجب اور شعبان رمضان میں بھی اپنے پہ توجہ نہ دے سکیں؟ تنہائی لیجیے اپنے محبوب سے، تنہائی، اور کیوں ہم سو رہے ہیں راتوں کو، رجب کی راتوں میں اٹھیے، راتوں کو اٹھیے، خدا پکار رہا ہے، خدا کیا ہے؟ والعبد عبدی، جی، وہ راتوں کو جو رجب کی راتوں میں بندہ اٹھ رہا ہے، ان آدھی راتوں میں مناجات کر رہا ہے، وہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے۔ فادخلی فی عبادی، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندے تو جنت میں داخل ہو، یہ کیا؟ والرحمت رحمتی، آگے اس روایت میں کیا کہتا ہے؟ وہ رحمت بھی میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں پہ رحمتیں کھول دوں گا، اسی لیے کیا کہا گیا جی؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ اسکرین دکھ رہی ہے؟ کیمرہ دکھ رہا ہے؟ جی جی تو رحمت، اور یہاں پر رحمت بھی رحمت خاص، خاص الخاص رحمتیں ہوں گی اس کے اوپر۔ وہ من سألنی آتیتہ، اور جو مجھ سے سوال کرے گا اس مہینے میں، جو مانگے گا میں اسے دے دوں گا، جو مانگے گا۔ ومن استہدانی ہدیتہ، اور جو مجھ سے ہدایت طلب کرے گا میں اسے، یعنی یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہدایت شدہ نہیں ہے تو سمجھ میں آ رہا ہے ہدایت یہ شدہ نہیں ہے تو ہدایت دی جا رہی ہے، لیکن اس کا مصلی پہ بیٹھ جانا آدھی راتوں کو رجب کی، استغفار کرنا، دعائیں کرنا، یہ خود اس کی ہدایت کا دلیل ہے۔ یہ جملہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے خداوند عالم قرآن میں کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے مومنو اللہ پہ ایمان لاؤ۔ مومن ایمان لائے، ایمان تو لا چکے ہو نہیں، یعنی اعلیٰ ترین، ایسے ہدایت بھی اعلیٰ درجے کی ہدایتیں دیتا ہے، سمجھ میں آئے نہیں؟
جی لہٰذا آقا. خداوند عالم حدیث قدسی میں جناب موسیٰ سے کیا کہتا ہے، جو رات کو ہم جب جانتے ہیں کہ بھائی انسان پورے دن اپنے کاموں میں بزی ہو، لیکن اپنے محبوب کے لیے وہ تنہائی چاہتے ہیں، اور اس کے لیے بہترین موقع کیا ہے؟ رات کا موقع ہے، جب سب سو رہے ہوں، ایک انسان اپنے محبوب کے ساتھ تنہائیوں میں ہو اور اس سے راز و نیاز کر رہا ہو۔ حدیث قدسی میں خداوند عالم جناب موسیٰ سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ابن عمران، ہے عمران کے بیٹے، اے موسیٰ، اب لی من عینک الدموع، اپنی آنکھوں سے مجھے آنسو ہدیہ کرو۔ اے موسیٰ، اپنی آنکھوں، تمہاری آنکھوں سے مجھے کیا چاہیے؟ آنسو چاہیے۔ ومن قلبک الخشوع، اور تمہارے قلب سے مجھے کیا چاہیے؟ خشوع، اپنے قلب سے تم مجھے خشوع ہدیہ کرو۔ اگر تمہیں مجھے ہدیہ دینا ہے اپنے محبوب کو، تو اپنی آنکھوں سے آنسو دو، اپنے دل سے، اپنے قلب سے خشوع، ومن بدنک الخضوع، اور اپنے بدن سے مجھے خضوع دو، تواضع، خضوع، انکساری دو۔ ثم ادعونی فی ظلم اللیل، پھر اس کے بعد تم مجھے رات کی تاریکیوں میں پکارو۔ اے موسیٰ، پھر تم مجھے رات کی تاریکیوں میں پکارو، تجدنی قریبا مجیبا، اگر تم ایسا کرو گے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں، دل خشوع کے ساتھ گڑ گڑا رہا ہو، جی، خضوع کے ساتھ بدن لرز رہا ہو، اس کے بعد رات کی تاریکیاں ہوں اور ہم خدا کو پکاریں، تو خدا کیا کہتا ہے؟ تجدنی قریبا مجیبا، تو اے موسیٰ، تو تم مجھے اپنے قریب پاؤ گے، اور دعوت، تمہاری دعاؤں کو مجیب یعنی دعوت، جواب دیتا ہوا پاؤ گے، یعنی میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمیں خدا سے کچھ چاہیے تو رات کی تاریکیوں میں آئیے، نماز شب پڑھیے، خدا سے مانگیے، اپنے محبوب سے تنہائی میں آئیے، تاکہ تمہارا ذہن ہو، تم ہو اور تمہارا محبوب تمہارا خدا ہو، ہم ہو اور ہمارا محبوب ہو، جس سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے؟ یہ ابن عمران کذبا، وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے، من زعم انہ یحبنی، خدا کیا کہتا ہے پھر آگے جناب موسیٰ سے؟ اے موسیٰ، وہ انسان جو یہ کہتا ہے میں تجھ سے، وہ انسان جو یہ کہتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وَإِذَا جَنَّهُ اللَّيْلُ نَامَ عَنِّي، کب، کیوں؟ اے موسیٰ، وہ انسان جھوٹ بول رہا ہے جو یہ سوچ رہا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور رات ہوتی ہے تو وہ سو رہا ہوتا ہے۔ جو انسان رات کی تاریکیوں میں سو رہا ہوتا ہے وہ جھوٹا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کا محبوب ہوں، تو رات کی تاریکیوں میں میرے پاس آئے، مجھ سے مانگے تو صحیح۔ انا، کیا کہا خدا، کیا کہہ رہا ہے؟ تجدنی قریبا مجیبا، مجھے اے موسیٰ قریب میں پاؤ گے اپنے، خدا اپنے آپ کو اپنے بندے کے پاس لا کے رکھ دیا، اور کیا چاہیے ہمیں؟ جی، اور کیا چاہیے کہ ہمارا، اور اس کے لیے بہترین مہینہ کیا ہے؟ ماہ رجب کی ہر رات، ماہ رجب کی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ماہ رجب کی ہر رات خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ جی، آؤ خدا سے مانگو، صبح تک ساتویں، بتایا ساتویں آسمان پہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو ہر رات صبح تک ندا دیتا ہے۔ کیا ندا دیتا ہے؟ خوشا بحال، خوشا بحال وہ لوگ کہ جو فرما بردار ہیں، اطاعت گزار ہیں، ذاکرین ہیں، ذکر کر رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں، ذکر الہی کر رہے ہیں۔ خدا کیا کہتا ہے؟ جو میرے ساتھ، ان راتوں میں خدا ہمارے پاس بیٹھنے کو تیار ہے، ان راتوں میں خدا ہماری سننے کو تیار ہے، خدا ہر بات قبول کرنے کو تیار ہے۔ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا پھر بھی افسوس، عالم بزرگ کہتے ہیں کہ پھر لیکن پھر بھی ہم پہ افسوس کہ ہم سو رہے ہوتے، ہم سو رہے ہوتے۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی آقا. جی، اس کے بعد حدیث، ایک دو حدیث پڑھتا ہوں، بات کو تمام کرتا ہوں، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ جب عام دنوں میں نیکیوں کا ڈبل ثواب ہے تو عذاب بھی اس میں ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ حدیث ہے، یہ عام دنوں سے زیادہ ثواب ہے اس میں۔ امام کاظم علیہ السلام کی روایت ہے، رجب شہر عظیم، رجب شہر عظیم ہے، یضاعف اللہ فی الحسنات، اللہ اس میں نیکیاں جی ڈبل کر دیتا ہے، ویمحو فیہ السیئات، اور اس میں گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یا ایک حدیث ہے، مولا کیا فرمایا، وہی جو میں نے ابھی پڑھی، ان فی الجنت قصرا لا يدخل الا صوام رجب، اس میں وہی داخل ہو سکتا ہے جو ماہ رجب میں روزہ رکھے۔ جو رجب آپ جانتے ہیں روایت میں ہے، مولا امام کاظم کی روایت بھی ہے، رجب شہر عظیم، رجب شہر نہر فی الجنت،
रजब एक नहर का नाम है, जो जन्नत में एक नहर है, उसका नाम है अशद बियादन मिनल लबन, उसकी सफेदी दूध से भी ज्यादा है, यानी दूध से ज्यादा सफेद है। वो अहला मिनल असली, शहद से ज्यादा शीरीन है। फमन साम यौमन, जो कोई भी रजब के एक दिन भी रोजा रख ले, मिन रजबिन, रजब का एक दिन भी रोजा रख ले, सकाहुल्लाहु मिन जालिकन नहर, तो अल्लाह उस नहर से उसे सैराब करेगा। रजब का अगर कोई एक एक रोजा, मैं रोजा। नहीं कह रहा हूं, ये इमाम काजिम कह रहे हैं, मुझ पे ठीक है, हो सकता है आप ये सोचे कि ये कोई मासूम थोड़ा ही है, गुनाहगार है, हमारी ही तरह है, लेकिन ये मेरे अल्फाज नहीं है, इमाम काजिम अलैहिस्सलाम के हैं। क्या फरमाते हैं? रजब एक नहर है जन्नत में, जो दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठी। जो कोई भी रजब में एक दिन भी रोजा रखे, अल्लाह ताला उसे इस नहर से सैराब करेगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। कितना ये जी रजब जी आका। ये क्या है? ये रजब है, रजब है। खुदा ने अपने आप को कहाँ ला के रख दिया? अपने इसमें बंदे के। बार बार कर रहा हूं, जरा इस नुक्ते की जराफत पे तवज्जो करें। जो साहिब जौक है वो समझेंगे इस बात को कि कायनात का रब गनी मुतलक बेनियाज साथ कह रही है कि अना जालिसु मन जालस, जो मेरे साथ बैठ, मैं उसके साथ बैठ। ये आपका महबूब आपके साथ आने को तैयार है। अपने महबूब से इंसान खलवती तो चाहता है, तन्हाइयों में उसके साथ ही तो चाहता है जी, वो तैयार है वो। लिहाजा हम सबका फरीजा है, हम सबका फरीजा का माह रजब की बरकतों को उसको समझें, इसको समझें। समझ में आ रहा है? उसको जी समझें, आका। उसको दर्क करें, हमें इसकी बरकतों को, इसकी फजीलतों को दर्क करना चाहिए। ठीक है। आइए, मैं आपको एक चीज बताऊं, वाकया बताता हूं, फिर बात को तमाम करता हूं इसके बारे में। एक दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मरहूम शेख सदूक बड़े आलिम दीन, वो फरमाते हैं कि रिवायत, मोतबर रिवायत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से नकल करते हैं कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम, क्या हुआ, माह रजब के आखिरी दिन चल रहे थे, माह रजब के आखिर के दिन चल रहे थे। रावी कहता है, आपके असहाब में से एक सहाबी आपके पास आया, ठीक है। इमाम ने उससे पूछा, क्या इस महीने रोजे रखे तुमने? तो उस मर्द ने कहा, ना इमाम, मैंने तो नहीं रखे। तो आपने क्या फरमाया? ये माह बहुत ही अजीज है, इस कदर ज्यादा सवाब तुमने खो दिया, इस कदर ज्यादा सवाब तुमने खो दिया है कि तुम उसका हद का अंदाजा नहीं कर सकते, कितना ज्यादा खो दिया है तुमने जी। खुदावंद आलम ने माह रजब को तमाम महीनों से ज्यादा बढ़तरी दी है। जो कोई भी इस महीने रोजा रखे, उसका एक खास अजर और खास सवाब रखा गया है। उस मर्द ने कहा, या यबना रसूलुल्लाह, महीना भले मैंने न रखे, आखिर के दिन चल रहे हैं, क्या इन दिनों में रख लूं रोजे जी, बाकी रोजों में रख लूं तो क्या मुझे सवाब मिल जाएगा? तो इमाम ने फरमाया, जी मिल जाएगा। उसके बाद आपने फरमाया, जो कोई भी आखिर के 3 दिन रजब के रोजा रख ले, खुदावंद आलम जो मौत के सकरात हैं, सकरात मौत से उसे रिहाई बख्श देता है, फिशार कब्र के अजाब से और कब्र के अजाब और फिशार से महफूज रखता है, और सिरात मुस्तकीम पे सलामती के साथ वो इंसान जहन्नम के ऊपर से गुजर जाएगा। जो कोई भी माह रजब के आखिर के 3 दिन रोजे रख ले, इसका मतलब यह है, अगर पूरे रोज महीने ना भी रख सके तो कम से कम 3 दिन तो रखे, जबकि पूरे महीने की बरकत है। एक और हदीस है जो हमने अभी पढ़ी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ये चाहता है कि खुद, नबी अकरम की हदीस है कि खुदावंद आलम उससे खुशनूद हो, उससे राजी हो, और अल्लाह के गजब से अमान में रहे जी, और जहन्नम के दरवाजे उसके ऊपर बंद हो जाएं, तो उसे चाहिए कि रजब में कम से कम एक रोजा रखे। रजब में, हाँ, ये हदीस है, ये हदीस नबी अकरम से नकल है। ये किससे? क्या आपने फरमाया, जो कोई रसूल। ये चाहता है कि खुदावंद आलम, उस खुदाए मेहरबान उससे खुशनूद हो, उससे राजी हो, और वो इंसान अल्लाह के खश्म गजब से दूर रहे, और जहन्नम के दरवाजे उस पे वो ये चाहता है कि बंद हो जाएं, तो उसे रजब का एक रोजा रखना चाहिए, उसे रजब का एक रोजा, ठीक है जी।
لہذا ایک روایت اور پڑھتا ہوں، اس کے بعد بات کو تمام کر دیتا ہوں. ایک اور، ٹھیک ہے. ماہ رجب پر خیر و پر برکت مہینہ ہے جی، کیونکہ اس میں اعمال کا انجام دینا، کچھ عمل انجام دینا بہشت میں داخل ہونے کا پاسپورٹ ہے، ایک طرح سے سرٹیفکیٹ ہے جی، جو کہ روایات میں آیا ہے کہ اس میں یہ چیزیں پڑھنی چاہیے. خاص کر کے جمعرات، جمعہ، ہفتہ روزہ رکھنا چاہیے، اس میں بہت زیادہ ثواب ہے. جمعرات، جمعہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی انسان نے کسی مجبوری کے تحت اس مہینے روزے نہ رکھ پائے تو اسے چاہیے کہ روزانہ، مثلا میں کوئی انسان ہے جو بیمار ہے، وہ اس مہینے روزے نہیں رکھ سکتا یا اور کوئی پرابلم سے نہیں رکھ سکتا، تو رسول نبی اکرم فرماتے ہیں کہ روزانہ یہ دعا پڑھا کرے، روزانہ 100 بار یہ دعا پڑھا کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ الجلیلی، سبحان اللہ من لا ينبغي التسبیح الا لہ، سبحان الاعز الاکرم، سبحان من لبس العزت وهو له اہل. یعنی خداوند عالم پاک و منزہ ہے، خدائے عظیم پاک و منزہ ہے اور وہ قابل تسبیح ہے، اس کے علاوہ کوئی قابل تسبیح نہیں ہے، تسبیح کے لائق نہیں ہے. وہ منزہ ہے، خدا برتر ہے، کریم ہے، پاک و منزہ ہے اور وہ اس کا حقدار ہے. کیا ہے؟ عزت اس کے لیے، وہ لہو اہل، اور اس کا اہل ہے، وہ اس کا اہل. یہ جملہ ہے چھوٹا سا، روز پڑھا کریں. ٹھیک ہے. پروردگار عالم سے دعا کروں، پروردگارہ اس ماہ رجب کی جو تو نے برکتیں، فضیلتیں اور جو رکھی ہیں اس کو ہمارے شامل حال فرما. پروردگار عالم سے دعا کو ہوں کہ پروردگارہ یہ اس ماہ استغفار ہے، ماہ تربیت ہے، پروردگارہ ہم سب کو استغفار، توبہ کر کے اپنے آپ کا تزکیہ کر کے اپنے آپ کو پاک و منزہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. پروردگار سے دعا کو پروردگارہ اس مہینے میں جس شخصیت سے یہ مہینہ منسوب ہے، مولا کائنات، جن میں اس میں جو ولادتیں ہیں ان کا واسطہ، پروردگارہ ہماری تمام خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما. ہمیں اپنے آپ کو پاکیزہ ہو کر قابل علم و حکمت قرار فرما. ہمارے سینوں میں ٹھہر سکے، ہم اس مہینے کو درک کر سکیں تاکہ شعبان اور رمضان کو درک کر سکیں، رجب اور شعبان کو درک کر سکیں تاکہ رمضان کو درک کر سکیں، رمضان کو درک کر سکیں تاکہ شبۂ قدر کو درک کر سکیں انشاءاللہ. تاکہ یہ سب ہمارا مقدمہ ہے شبۂ قدر کے لیے. یہ رجب و شعبان اور رمضان مقدمہ ہے شب قدر کے لیے. پروردگار عالم سے دعا کروں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی، اطاعت کرنے کی، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما، آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. اس ماہ مبارک کے صدقے پروردگارہ ہم سب میں یا ہم سب کے لواحقین میں یا ہم سے تعلق رکھنے والوں میں یا ہم سے جو دعاؤں کی امید رکھتے ہیں یا ہم سے دعاؤں کے لیے کا پروردگارہ جو کوئی بھی ان میں مریض ہے ان سب کو جلد از جلد شفائے کاملہ و کلیہ عطا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانے غیب سے عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام مشکلات کو دور فرما، سکون بھری زندگی عطا فرما. پروردگارہ نیک اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما. پروردگارہ اہل بیت کی سیرت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرما. پروردگارہ منتقم خون حسین ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو حضرت کے آباد و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. الہی آمین. السلام علیکم آقا جی. السلام علیکم آقا جی. میں علم کی